ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم و موقر صدر مجلس، نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس اجلاس کی نظامت سنبھال رہے محترم ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم و موقر علماء کرام، نیما منیہاری اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے معہد ابی بن کعب و فلاح اکیڈمی نیما منیہاری کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ جو میرا موضوع ہے وہ نوجوان لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس موضوع کو ہر مسلمان کو غور سے سننا چاہیے، اور اس پر ہمیں اور آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو لاپرواہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے نوجوان لڑکیوں کے بارے میں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر، ہر خاندان، اس میں کوئی نہ کوئی لڑکی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نوجوان بچی ضرور ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم نوجوان لڑکیاں مرتد کیوں ہوتی ہیں، یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو کیوں اپنا لیتی ہیں، مسلم لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ کیسے کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔
یہی میرا موضوع ہے۔ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں، مہاراشٹرا کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ وہ خبر کافی گردش کر رہی تھی۔ سینکڑوں مسلم لڑکیوں نے مہاراشٹرا کے اندر عدالت میں یہ یاچکا دائر کیا تھا کہ ہم لڑکیاں فلاں فلاں غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں۔ لڑکیوں نے باقاعدہ اپنا نام لکھا، اپنے باپ کا نام لکھا، اپنا مکان نمبر فل ایڈریس کے ساتھ، ٹوٹل گلی نمبر محلہ نمبر کے ساتھ مکمل ایڈریس ڈالا تھا، اور جس لڑکے سے محبت کرتی ہیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کی بھی پوری ڈیٹیل۔ اور عدالت میں یاچکا جو دائر کی جاتی ہے، عدالت سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے ان مسلم نوجوان لڑکیوں کی طرف سے، وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم ان غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں اور ہم ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا دھرم الگ ہے، ہم مسلم ہیں وہ نان مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں وہ غیر مسلمان، لہٰذا ہمارے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ہم عدالت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری شادی کرنے میں ہماری مدد کی جائے۔ آپ تصور کریں، اور جو میں نے معاملہ غور کیا اس ٹائم پہ، اس میں زیادہ تر لڑکیاں ایسی تھی جو اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والی ہیں، عام طور پہ شہروں کی لڑکیاں وہ تھیں۔ واقعی حیران کرنے والی بات ہے، ہماری اور آپ کی غفلت کی انتہا اس قدر ہے کہ ہماری بچیاں بغاوت پہ اتنا آمادہ ہیں کہ باقاعدہ اپنے فل ایڈریس کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ سن 2009 کی ایک رپورٹ آپ کو دیتا ہوں میں۔ پونا کے اندر ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، وہاں کے امام صاحب نے نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سروے 15 دن کا کروایا تھا۔ سروے اس بات کے اوپر کرنا تھا کہ کیا مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی ہے یا نہیں، وہ ان کے ساتھ پارکوں میں رہتی ہے یا نہیں، وہ ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہے یا نہیں، وہ ان کے ساتھ بیچ پہ جاتی ہے، سمندر میں جاتی ہے یا نہیں۔ ایک مسلمان نوجوان کمیٹی تیار ہوتی ہے، باقاعدہ وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے نکلے۔ 15 دن کا سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ سامنے آتی ہے، سارے لوگوں کی ویڈیو اور تصویر بنانے کے بعد یہ لوگ کیمرے میں قید کر کے سارا معاملہ لے کر کے آئے، اور تمام مسلمان لڑکیوں کی فوٹو نکال کر، البم نکال کر جمعہ کی نماز کے بعد اسے تقسیم کر دیا گیا، تاکہ جو لوگ غفلت کے شکار ہیں، جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں بہت ہی سیف ہیں، ان کی بھی آنکھ کھل جانا چاہیے۔ لہٰذا جمعہ کی نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے درمیان وہ تصویریں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اس میں لوگوں نے دیکھا کہ 250 ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں، 250 ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں جو غیر مسلموں کے ساتھ پارکوں میں گھوم رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ وہ پہاڑوں کا چکر لگا رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوٹلوں پہ جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگوں نے تصویر دیکھا تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو اس فلاں آدمی کی بچی ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ دیندار آدمی مانا جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو فلاں لڑکی ہے جو فلاں حاجی صاحب کی بیٹی ہے، یہ تو فلاں حاجی صاحب کی بیٹی ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اس غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو ہماری بچی سیف ہے، ہم نیک ہیں تو ہمارے نیک ہونے سے ہماری جو بچیاں ہیں وہ محفوظ ہیں، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بچیوں کے اوپر کڑی نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب آئیے ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں جایا کرتی ہیں،
کیوں ان کے ساتھ وہ بھاگ کر کے شادی اور بیاہ کر لیتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کئی پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اپنی مسلمان بچیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہی نہیں شروع سے۔ بچی چھوٹی ہے، پڑھنا شروع کی، تھوڑا بہت اس کو شعور آیا، بچپن سے ہم نے اس کو اسکول کے اندر ڈال دیا، ہم نے اسے مدرسے میں اور مکتب کی تعلیم دینے کے لیے ضروری سمجھا ہی نہیں۔ ہماری نظر میں اسلام کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، شروع سے وہ بچی وہی ساری چیز پڑھ رہی ہے، اسلام کو جانتی نہیں، وہ ایمان کی ویلیو نہیں جان رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہماری شریعت نے اسلام کی اہمیت کیا بتائی ہے۔ اے کاش ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دیا ہوتا اسلام کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اٹھا کر کے دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اس کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس دین کو اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایسا کوئی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے والا، نقصان اٹھانے والا بندہ ہوگا۔ ہم نے اپنی بہن بیٹی کو کب اسلام کی یہ تعلیم دی ہے؟ ذرا ہم اس کے اوپر غور کریں۔ بچپن میں بچیوں کو اسلام کی تعلیم نہ دینا، یہ سبب بنتا ہے بعد میں ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کا، اسلام سے پھر جانے کا، اور غیر مسلمانوں کے ساتھ شادیاں رچانے کی ایک اہم وجہ یہ بنتی ہے۔ دوسری چیز، مخلوط تعلیمی نظام، مکس ایجوکیشن سسٹم، لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کالج میں اور ایک یونیورسٹی میں، ایک کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم دینے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس میں مسلم لڑکیاں ہماری پڑھتی ہیں، غیر مسلم لڑکے بھی اس میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہے، ان کا ٹیلی گرام نمبر ان کے پاس ہے، ان کا میسنجر آئی ڈی ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک ہی بینچ پر، ایک ہی ٹیبل پر ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ منظر تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا دیکھا نہیں تو کم سے کم سنا ضرور ہوگا۔ کون سی وہ شریعت ہے جو آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہیں گے پھر اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زمانے میں کچھ عورتیں نبی کے پاس آتی ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ تو مرد حضرات کو دین کی تعلیم دیا کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھایا کرتے ہیں، ہم عورتیں اس سے محروم رہ جایا کرتی ہیں، آپ ہمارے پاس بھی آیا کریں، ہمارے لیے آپ کوئی الگ سے دن متعین فرما لیا کریں اور اس میں آ کر ہم کو تعلیم دے دیا کریں۔ نبی کے پاس آنے کے بعد عورتوں نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ جو مرد حضرات کو تعلیم دیا کرتے ہیں، یہ آپ کے بڑے نیک صحابہ ہیں، یہ بڑے پارسا صحابہ ہیں، ہم آپ کی محفلوں میں آئیں گے اور آپ کی اسی مجلس میں ایک جانب بیٹھ جایا کریں گے، اور آپ ہمیں دین کی تعلیم انہی مردوں کے ساتھ بھی دے دیا کریں، ان کے ساتھ ہم سیکھ لیا کریں گے، بلکہ الگ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب عورتوں نے یہ مطالبہ کر لیا تو اللہ کے نبی ان عورتوں سے یہ نہیں فرماتے ہیں اے میری پیاری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے الگ سے مجھے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن کو میں تعلیم دیتا ہوں یہ تو میرے پیارے پیارے صحابہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میری پیاری ماں و بہنوں، یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے،
قرآن مجید کی آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارا ایمان تو اتنا زیادہ مضبوط ہے، تمہارا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہے، اگر یہ سارے لوگ تمہارے ایمان کی طریقے سے ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن میں اللہ گارنٹی دیتا ہے اگر تمہاری دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ وہ نبی کے صحابہ جو ایمان میں اتنے زیادہ مضبوط ہیں، اللہ کے نبی معلم ہوا کرتے تھے، مدرس ہوا کرتے تھے، آپ ٹیچر ہوا کرتے تھے، نبی کے صحابہ پیارے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے عورتوں سے یہ نہیں کہا میری پیاری ماں بہنوں، جب میں اپنے ان پیارے پیارے اور نیک صحابہ کو علم دیا کروں تو تم بھی آ کر کے ان کی مجلسوں میں سیکھا کرو، بلکہ اللہ کے نبی ان کے لیے الگ سے دن متعین فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ہی کلاس روم میں اور ایک ہی ٹیبل پہ ہماری نوجوان مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتی ہیں، ان کے ساتھ علم حاصل کیا کرتی ہیں، یہ بالکل حرام چیز ہے۔ آپ تو بیٹھنے کی بات کرتے ہو، ہماری شریعت تو یہ بتاتی ہے ایُّمَا امْرَأَةٍ اِذَا اسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان عورت خوشبو حاصل کر لے، خوشبو لگائے نہ بلکہ خوشبو حاصل کر لے، یعنی کوئی ایسی چیز لگا لے جس سے اسے خوشبو حاصل ہو جائے، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اور اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہ مردوں کی محفل سے صرف گزر جائے، کسی کو دیکھے نہ، کسی سے بات نہ کرے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ ایسی ہے یعنی زانیتاً، یعنی وہ زانیہ ہے، یعنی وہ بدکار ہے، یعنی وہ بدچلن عورت ہے نبی کی نظر میں۔ صرف گزرنے والی بدچلن ہے، زانیہ ہے اور بدکار عورت ہے، تو ایک ٹیبل اور بینچ پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی کون ہے، اس کا فیصلہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ اچھا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہماری ماں بہن بیٹیاں ایک ہی اسکول میں جس میں غیر مسلم اور ہماری مسلم بچیاں سب ایک ساتھ علم حاصل کرتی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے تیوہاروں کو آپس میں مل کر کے سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے عید میں ہم کو مبارکبادی دیا کرتے ہیں، اور ہم ان کے دسہرہ میں، ان کے دیوالی کے موقع پہ اور ان کے تمام ایسے تیوہاروں پہ ان کو مبارکبادی دیا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے یہاں کا شیرینی کھایا کرتے ہیں، اور وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو غیر مسلمان کلچر میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے پرساد بھی کھاتے ہیں، اور ان کے میلے ٹھولوں میں بھی وہ جایا کرتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں تک کے قریب جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کسی معاشرے میں برابر رہ جاتا ہے تو اس چیز کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے، وہ جو بہت زیادہ بری چیز تھی دیکھتے دیکھتے اس آدمی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں بچپن سے اسی چیز میں ڈھل جاتی ہیں، اور اگر کسی بہروپیے کے بہکاوے میں آ جائے، کسی نان مسلم، کسی غیر مسلم لڑکے کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ اسلام سے پھر جانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو اور غیر اسلام کو دونوں کو ایک ہی خانے میں رکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ بنتی ہے مکس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں کبھی کبھی دین سے پھر بھی جایا کرتی ہیں۔ آپ کو آج کل جو ایکسٹرا ماڈرن زمانہ ہے، اس ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات کو چھوڑے۔ اچھا ہماری بہن بیٹی جب کسی کے پاس بیٹھے گی تو اس سے بات بھی کرے گی، اس کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، اور کس انداز میں بات ہوتی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ پلیز ہیلپ می، ایکسکیوز می، ذرا آپ مجھے جگہ دے سکتے ہیں، ذرا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، کیا میں آپ کے روم پہ کبھی آ سکتی ہوں، کیا آپ آ کے ہمارے گھر پہ ہماری مدد، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی کہنے سننے کی بات صرف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں، تمہارا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، فلا تخزعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں جب تم کسی سے بات چیت کیا کرو تو اپنی آواز میں زیادہ نرمی اور مٹھاس پیدا نہ